وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتے ہیں کہ اب کسی بھی بلوائی کو ہار پہنا کر گھر نہیں بھیجا جائے گا۔ غزہ اور فلسطین کی آزادی کے لیے نکلنے والوں نے املاک کو جلایا، کسی مارکیٹ یا ٹرانسپورٹر کو زبردستی بند کرانے پر FIR درج ہوگی۔ عام شہریوں اور فیملیز کے خلاف بدتمیزی ناقابل برداشت ہے۔ پچھلی بار TLP والے آئے تھے تو پولیس سے اسلحہ، گاڑیاں اور آنسو گیس گنز بھی چھینی۔ TLP پر لوگ بات کرتے گھبراتے تھے، لیکن اس حکومت نے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ رضوی برادران کی گرفتاری انسانی جانوں کے تحفظ پر کرنی ہے۔ دونوں بھائیوں کی گرفتاری جلد کر لیں گے۔ کسی مسجد کو بند کیا گیا نہ بند ہوگی۔ ہتھیار بند جتھوں کو ریاستی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ انتہا پسند جتھوں کی تشہیر پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہمارا دین ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال کی اجازت نہیں۔ 28 اسلحہ ڈیلر کی لائسنس منسوخ کر دی ہیں۔ جعلی ڈیلرز کی دکانیں سیل، قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ چلتا تھا اور اس کے بعد ان کو ہار بنا کے گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ ایک فیملی جو گاڑی کے اندر بیٹھی ہے، جو جا رہی ہے، اس میں آپ بچوں کو اتار کے، عورتوں کو اتار کے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ آپ ان کی گاڑیاں جو ہیں ان کو قبضے میں کر رہے ہیں۔ اور ایک بات، کسی بھی طور پر کوئی ہڑتال کی کال دینا اور زبردستی دکانیں بند کرانا، زبردستی کسی کاروبار کو بند کرانا، کسی ٹرانسپورٹ کو بند کرانا، یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ اس کے اوپر FIR ہوں گی۔ 28 اسلحہ ڈیلر جو ہیں ان کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور کچھ جعلی ڈیلرز جن کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، ان کی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے SP عدیل اکبر نے خودکشی کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق SP عدیل اکبر نے سرینا چوک کے قریب اپنے گن مین سے پستول چھین کر خود کو گولی ماری تھی۔ گن مین اور دیگر اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ SP عدیل اکبر کی موت کی تحقیقات کے لیے DIGs پر مشتمل ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ عدیل اکبر نے اپنے گن مین سے پستول چھین کر خود کو گولی ماری ہے۔ آگاہ کریں گے آپ کو کہ SP عدیل اکبر کے گن مین اور دیگر اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے SP انڈسٹریل عدیل اکبر نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق SP انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ کال کے بعد پستول سے خود کو گولی مار لی۔ اس سے قبل پولیس آفیسر کو دل کے دورے بھی پڑ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق SP عدیل اکبر مسلسل رات دن کی ڈیوٹیوں میں اکتا چکے تھے۔ اپنی میڈیکل رپورٹس افسران کو بھجوائی مگر چھٹی پھر بھی نہ ملی، جس کے باعث وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ وہ گزشتہ چند روز سے ماہر نفسیات کی خدمات بھی حاصل کر رہے تھے۔ ماہر نفسیات نے انہیں چھٹی لے کر آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ SP عدیل اکبر کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، ابھی کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ تمام حقائق کو ویریفائی کریں گے۔ حتمی بات کہنے سے اور تصدیق کرنے سے پہلے یہ گریز کیا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے حقائق کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد اس پہ حتمی بات کی جائے۔ عدیل اکبر کا تعلق ضلع گجرات سے تھا۔ ذرائع کے مطابق SP عدیل اکبر کی 1 سالہ ننھی بیٹی بھی ہے۔ عدیل اکبر کا تعلق پولیس سروسز آف پاکستان کے 46ویں کمان سے تھا۔ عدیل اکبر CSS میں اپنے بیچ کے ٹاپر تھے۔ عدیل اکبر کو 3 روز قبل ڈینگی رپورٹ ہوا تھا۔ ڈینگی کے باوجود عدیل اکبر ہمہ وقت ڈیوٹی پر موجود رہے۔ IG اسلام آباد نے کہا ہے SP عدیل اکبر اپنے دفتر سے گھر جا رہے تھے۔ برج کے قریب گاڑی پر ان کو گولی لگی۔ تمام پہلوؤں سے واقعے کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک کیونکہ ہم اس میں تمام چیز اٹس اے شاکنگ تھنگ، اور ابھی تک ہم اس میں تمام چیزوں کو ابھی تک ڈٹرمن کر رہے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق عدیل اکبر کے سٹاف سے ایک اہلکار کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ SP عدیل اکبر کی موت کی تحقیقات کے لیے 3 DIGs پر مشتمل ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی میں DIG ہیڈ کوارٹرز، DIG سیکیورٹی اور DIG اسلام آباد شامل ہوں گے۔ SP I9 عدیل اکبر کا پوسٹ مارٹم پمس ہسپتال میں مکمل کر لیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش پولیس لائن ہیڈ کوارٹر منتقل کر دی گئی۔ SP عدیل اکبر کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کی میت سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آبائی شہر روانہ کی جائے گی۔ دوسری جانب نوشکی کے مغوی DSP یوسف ریاکی کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ DSP کی لاش قلعہ شربت خان سے برآمد کر لی گئی۔ DSP ہفتہ کی شب گردکاب سے لاپتہ ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق یوسف ریاکی کو نوشکی سے کوئٹہ کی جانب آتے ہوئے نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا۔ DSP یوسف ریاکی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ یوسف ریاکی کی جو ہے ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ وہ کوئٹہ کی جانب جا رہے تھے، جہاں پر نامعلوم افراد نے ان کو اغوا کیا تھا۔ آگاہ کریں گے آپ کو کہ پولیس کے لیے 7 ارب روپے کی گرانٹ بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی ہیں۔ سہیل آفریدی نے کہا ہے۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی۔ دہگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ کے پی کا مینڈیٹ بانی پی ٹی آئی کا ہے، عوام نے چیئرمین کے نظریے اور پالیسیوں پر اعتماد کرتے ہوئے ووٹ دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے کہ اپنے قائد کے سامنے پیش ہو کر انہیں اپنے رپورٹ دوں تاکہ وہ مجھے پالیسی گائیڈ لائنز فراہم کریں۔ ممکن ہے بانی چیئرمین سے ملاقات کے دوران وہ مجھے اہم مشورے دیں جو کہ دیتے آئے ہیں۔ اس میں کوئی کباہت نہیں کہ ہم اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں، اگر ملاقات نہ بھی ہوئی تو میں اپنے قائد کی ہدایت کا انتظار کروں گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے آئندہ ضمنی انتخابات کے لیے اپنے امیدوار کو ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ این اے 18 ہری پور سے بابر نواز خان، این اے 185 ڈی جی خان سے محمود قادر لغاری، پی پی 73 سرگودا سے میاں سلطان علی رانجھا، پی پی 269 مظفر گڑھ سے اقبال خان پتافی نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ پی پی 115 سے محمد طاہر پرویز، پی پی 116 سے رانا احمد شہریار کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کا ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مختلف امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، ان کے نام بھی بتا دیے گئے ہیں۔ پی پی 73 سرگودا سے میاں سلطان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، پی پی 115 سے محمد طاہر پرویز اور پی پی 116 سے رانا احمد شہریار کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ نون لیگ کا ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ، مختلف امیدواروں کے نام سامنے آ گئے۔ بابر نواز خان اور میاں سلطان کو بھی ٹکٹ جاری کیا گیا۔ مظفر گڑھ سے اقبال خان پتافی نون لیگ کی جانب سے میدان میں اتریں گے۔ پی پی 115 سے محمد طاہر پرویز اور پی پی 116 سے بھی امیدوار کا نام سامنے آ چکا ہے۔ نون لیگ کا ضمنی انتخابات میں امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پی پی 73 سرگودا سے میاں سلطان علی رانجھا کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے عدالتی تعاون، نالج ایکسچینج کو بہتر بنانے کے لیے سپریم پیپلز کورٹ آف چائنا کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں عدالتیں اہم اپنے فیصلے جو ہیں ان کو شیئر کریں گی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ تاریخی پیش رفت سے دو طرفہ عدالتی معاون میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت پر پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور سپریم پیپلز کورٹ آف چائنا کے صدر جسٹس یانگ جون نے دستخط کیے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت میں عدلیہ کے ادارہ جاتی روابط، استعداد میں بہتری، علم کے تبادلے کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ تعاون کا مقصد عدالتی نظام کو باہمی تفہیم کو فروغ دینا، مصنوعی ذہانت، سائبر کرائم، مالیاتی جرائم، موسمیاتی تبدیلی سمیت بین الاقوامی تجارتی قانون، تجارتی تنازعات کے حل، متبادل تنازعات کے حل جیسے شعبوں میں سہولیات فراہم کرنا ہے۔ معیشت کی بات کریں تو حکومت اور آئی ایم ایف میں ٹیکس ہدف میں 150 ارب روپے کمی پر اتفاق ہوا ہے۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق ٹیکس ہدف 14,131 ارب روپے سے کم ہو کر 13,981 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ ٹیکس ہدف میں مزید کمی کے لیے سیلاب کے نقصانات پر عالمی سطح کی تصدیق شدہ رپورٹ طلب کر لی گئی۔ جی ڈی پی گروتھ 3.5% اور ٹیکس بالحاظ جی ڈی پی 11% حاصل کرنا ہوگا۔ رواں مالی سال جی ڈی پی 1,29,000 ارب روپے کے ہدف پر بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ نئے آئی ایم ایف ڈی ڈرافٹ میں میکرو اکنامک فریم ورک میں تبدیلی پر بھی آئی ایم ایف سے اتفاق ہو گیا ہے۔ 1.2 ارب ڈالر کی قسط ملنے پر نئی کنٹری رپورٹ میں تمام بینچ مارک شامل ہوں گے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہوئے اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی۔ راولپنڈی میں مہنگی روٹی بیچنے پر 25 نان بھائیوں کی گرفتاری۔ آل پاکستان نان بھائی ایسوسی ایشن کا 28 اکتوبر کو تندور بند کرنے کا اعلان۔ کہا 2 ماہ میں آٹے، میدے اور فائن آٹے کی قیمت ڈبل ہو گئی۔ مل مالکان آٹا مہنگا دیں گے تو روٹی کیسے سستی ہو سکتی ہے؟ حکومت نان بھائیوں کو کوئی سبسڈی نہیں دے رہی، تندور سیل کر کے لوگوں کا کاروبار بند کیا جا رہا ہے۔ 2 ماہ میں آٹے، میدے اور فائن آٹے کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے، اس لیے ہم اب سستی روٹی نہیں بیچ سکتے۔ مل مالکان جب مہنگا آٹا دیں گے تو ہم سستی روٹی کیسے بیچ سکتے ہیں؟ ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی آٹا اور چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں، جبکہ عوام اور دکاندار دونوں ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے آصف چاون۔
ملتان میں آٹے اور چینی کی قلت نے عام شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے 20 کلو آٹے کے تھیلے کا نرخ 1810 روپے اور 15 کلو کا 1357 روپے مقرر کیا گیا، مگر مارکیٹ میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ آٹا اور چینی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن ہر جگہ پر نیا ریٹ ملتا ہے۔ شہری کہتے ہیں حکومت توجہ نہیں دے رہی، ہم مہنگی چیزیں خریدنے پر مجبور ہیں۔ آٹا اور چینی یہ دو چیزیں تو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کمیٹی بنائیں، اگر اس کو سستا کریں۔ ایک خاتون کا کہنا ہے آٹا خریدنے آئی ہوں لیکن نہیں مل رہا، بچے بھوکے ہیں، حکومت آٹا سستا کرے، ہم غریب لوگ کدھر جائیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آٹا سستا نہیں کر رہے تھے، بچے رات دے بھوکے مان آیا تے آٹا نہیں ملتا، ادھر مہنگا ہو گیا۔ شہریوں کو کہنا ہے پہلے ہی اتنی مہنگائی ہے، پیٹرول، ڈیزل، ٹماٹر کے بعد اب آٹا اور چینی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2450 جبکہ 15 کلو کا 1850 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ پر آٹا فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ فلور مل سے سپلائی کم کر دی گئی ہے۔ ہمیں گورنمنٹ گندم نہیں دے رہی، مل مالکانز نے سپلائی بند کر دی ہے۔ گورنمنٹ سانو گندم دے نہیں رہی، گورنمنٹ گندم دے گی تو عوام کو کوئی سہولت ملے گی، گندم بہت شارٹ ہے، گندم مل نہیں رہی۔ سرکاری ریٹس پر آٹا مل ہی نہیں رہا، حکومت ریٹس کنٹرول کرے۔ آٹا اور چینی دونوں عوام کی بنیادی ضرورتیں، مگر موجودہ صورتحال میں یہ ضرورتیں اب خواب بن چکے ہیں۔ عوام سوال کر رہے ہیں کہ آخر کب ملے گا سستا آٹا اور چینی۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ آصف چاون، ABN ملتان۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب گزر گیا، مہنگائی نے شہریوں اور سیلاب متاثرین کی زندگی اجیرن بنا دی۔ چینی اور آٹے کی قیمتوں کو پر لگ گئے، منافع خور سرگرم، انتظامیہ دفاتر میں بیٹھ گئی۔ مزید دیکھتے ہیں محمد عطا ساقی کی رپورٹ۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب آیا، غم لایا۔ جلال پور پیروالا میں پانی تو اتر گیا لیکن جاتے جاتے مہنگائی چھوڑ گیا، غریب کے منہ سے روٹی بھی چھین لی گئی۔ شہری علاقوں میں چینی 200 روپے، مضافات میں 220 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے، آٹا 120 روپے فی کلو پہنچ گیا۔ سرکاری نرخنامے صرف دکانوں کی دیواروں پر آویزاں ہیں۔ چینی ہے وہ 220 روپے دے رہے ہیں، جو آٹا ہے وہ 120 روپے کلو دے، ہم کہاں جائیں، ہم غریب بندے۔ 70-80 روپے کلو والا وہ سیدھا تھی کہ 120-30 روپے، لہذا مہربانی کی وجہ وزیر اعلیٰ پنجاب۔ سیلاب نے زندگی کا چلتا پہیا روک دیا، جہاں پہلے ہی غربت کے ڈیرے تھے وہاں ناجائز منافع خوروں نے جینا مزید مشکل بنا دیا۔ سب کچھ مہنگا، سڑکوں پر بیٹھے متاثرین اور دیگر شہری کسی مسیحا کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ چینی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری نرخوں پر بھی عمل درآمد کر لیا جائے تاکہ غریب عوام 2 وقت کا کھانا کھا کر اپنا پیٹ پال سکیں۔ کیمرامین یاسر راجپوت کے ساتھ محمد عطا ساقی، ABN نیوز، جلال پور پیروالا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق کی جانب سے دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار کا معاملہ۔ سندھ کے محکمہ داخلہ کا وفاق کو خط، بلٹ پروف گاڑیوں کو صوبہ سندھ کو فراہمی کیا جائے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے وفاق کو درخواست کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق غیر ملکی مہمانوں، VVIPs اور معزز شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صوبے میں پیش کی سیکیورٹی اقدامات کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ VVIPs اور معزز شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر KP حکومت گاڑیاں نہیں لیتی تو وہ ہمیں فراہم کر دی جائیں۔ راولپنڈی شہر کے بڑے اسپتال ہولی فیملی کے باہر انتظامیہ کی ملی بھگت سے تجاوزات مافیا کا راز برقرار۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے پارکنگ کا نظام نہ ہونے سے جگہ جگہ غلط پارکنگ سے مریضوں سمیت دیگر راہگیروں کی مشکلات بڑھنے لگی۔ ٹریفک کے دباؤ کی وجہ سے اسپتال میں ایمبولینس کا پہنچنا بھی مشکل ہے۔ مزید دیکھتے ہیں راولپنڈی سے عدیل اشرف کی رپورٹ۔ ہولی فیملی سرکاری اسپتال کے باہر سے مریضوں سمیت دیگر راہگیروں کا گزرنا ہوا محال۔ سڑک پر غیر قانونی ریڑھی، ٹھیلے اور اسپتال کے باہر دونوں اطراف موٹر سائیکل پارکنگ کی وجہ سے سڑک کا راستہ تنگ ہونے کے باعث ٹریفک کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ پیرا فورس سمیت اسپتال انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے اسپتال کا رخ کرنے والے مریضوں کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ ایمرجنسی میں ایمبولینس کے ذریعے اسپتال پہنچنے والے مریض بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے کئی گھنٹے ٹریفک میں پھنسنے کے باعث زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں، جس کے باعث مریضوں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑنے لگی ہیں۔ پارکنگ کے لحاظ سے یہ بالکل روڈ بند ہے، جو ٹریفک ہمیشہ جام رہتی ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ کوئی جگہ بنائی جائے۔ ٹریفک پولیس سے درخواست کرتے ہیں کہ اس انلیگل پارکنگ کو ہٹایا جائے تاکہ روڈ آلریڈی کافی کھلی ہے لیکن ٹریفک انلیگل پارکنگ کی وجہ سے پھنستی ہے۔ عوام کے ساتھ ساتھ ہولی فیملی اسپتال کے ساتھ کاروبار کرنے والے دکاندار بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کے باعث کاروبار کو متاثر ہونے کا گلا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹریفک کے بے ہنگم دباؤ کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر مریضوں کو یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
कैमरामैन जॉन जी के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। कराची में शहरी के बैंक अकाउंट से 85 लाख रुपए उड़ा ले गए। शहरी सनी कुमार के अकाउंट से एक रात में 100 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई। जाली सिम के जरिए बैंक अकाउंट से रकम ट्रांसफ़र कर ली गई। शहरी का कहना है सिम बगैर बायोमेट्रिक के हैदराबाद से निकलवाई गई। मुतासरा शहरी ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में शिकायत दर्ज करा दी हैं। NCCIA ने निजी बैंक और मोबाइल कंपनी से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सेलुलर कंपनी के अफसरान से 48 सवालात, जवाब देने से इनकार। हुकाम के मुताबिक फ्रॉड में सिम स्वैप सरगर्मी और डिजिटल बैंकिंग का गलत इस्तेमाल किया गया है।